بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچ جائے، اور ان صحابہ کرام کے متعلق ان صحابہ کرام کے حالات آپ تک پہنچ جائیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہے، جن کے نام تک آپ کو معلوم نہیں ہے، اور یہ مکمل ویڈیو سنیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق: میں نے جعفر کو جنت میں یوں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو اور پاؤں خون میں لت پت تھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم: بنو عبد مناف میں 5 اشخاص ایسے تھے جس کی شکل و صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ایسی مشابہت تھی کہ کمزور نظر والا اکثر و بیشتر مغالطہ کھا جاتا۔ بلا شبہ آپ ان 5 اشخاص کے نام جاننا چاہیں گے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حد درجہ مشابہت رکھتے تھے۔ لیجئے ہم آپ کو ان کا تعارف کرا ہی دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے وہ تھے حضرت قسم بن عباس بن عبد المطلب۔ یہ بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ نمبر 3، حضرت صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم۔ یہ سیدنا امام شافعی کے جد امجد ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شکل و صورت میں دکھنے میں لگتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ جو تھے جو آپ علیہ السلام کی طرح دکھتے تھے وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ 5ویں نمبر پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جس کی حالات ہم پڑھیں گے آج۔ اب ان کی زندگی کے چند اہم واقعات اور نمایاں پہلو پیش خدمت ہیں۔ ان کے باپ ابو طالب اپنی قوم قریش میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال، یعنی بہت زیادہ اہل و عیال تھے ان کے۔ قریش ایک مرتبہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، کھیتی باڑی تباہ ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر کھانے لگے۔ ان دنوں بنو ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس سب سے زیادہ خوشحال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: چچا جان، آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قحط سالی کی بنا پر فاقہ کشی پر مجبور ہیں، فقر و افلاس حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ آئیے ان کے پاس چلیں، ان کی ڈھاس بندھائیں۔ ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور ایک کی کفالت کا ذمہ آپ اٹھائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے، ایک نیک اور اہم کام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد دونوں ابو طالب کے پاس گئے۔ دونوں نے بیک زبان کہا: ہم آپ کا کچھ بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ
اس خشک سالی و بدحالی کے پرآشوب دور میں آپ کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور آپ اس آفت سے بچ سکے جس نے عام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ابو طالب نے جواب دیا، بیٹے عقیل کے علاوہ میری اولاد میں سے جسے بھی آپ اپنی کفالت میں لینا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین حق اور رشد و ہدایت کا پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی پیغمبر بنا دیا، نبوت سے سرفراز فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی بچپن ہی میں آپ پر ایمان لے آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس پہلے مرحلے میں ہی مسلمانوں کے نورانی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس وقت مشرف باسلام ہوئے جبکہ ابھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، یعنی تعلیم و تبلیغ کے لیے آپ علیہ السلام دار ارقم نہیں گئے تھے۔ یہ ہاشمی جوان اور ان کی جوان سال بیوی اسلام قبول کرنے کی پاداش میں قریش کی اذیتوں کا نشانہ بنے، لیکن دونوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ دونوں یہ بات جانتے تھے کہ جنت کا راستہ خاردار، کانٹے دار اور نہایت ہی دشوار گزار ہے، لیکن جو چیز ان کے دل پر سب سے زیادہ گراں گزرتی وہ یہ تھی کہ قریش اسلامی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے، لذت عبادت سے شاد کام ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ قریش نے ان کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس تکلیف دہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزمین حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے انہیں بادل نخواستہ اجازت دے دی۔ ان کے ہمراہ بیوی اور دیگر چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ ان پاکیزہ نفوس ہستیوں کو آج اپنے وہ گھر چھوڑ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے جو ان کے بچپن کی آماج گاہ اور عہد شباب کی جولان گاہ تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے برسر عام یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ آپ کو اس وقت یہ قوت حاصل نہ تھی کہ اپنے اس مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بزور بازو دفاع کر سکیں اور قریش کی اذیت سے انہیں بچا سکیں۔ مہاجرین مکہ کا یہ پہلا قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر حبشہ کے عادل اور نیک دل بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے۔ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہاں پہنچ کر پہلی مرتبہ امن و سکون کا سانس لیا اور عبادت الہی کی لذت و حلاوت سے شاد کام ہوئے۔ یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت مندی کے پرامن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب قریش کو یہ علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سرزمین حبشہ میں آباد ہو چکی ہے اور انہیں وہاں اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی مکمل آزادی ہے، قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی بہانے ان مسلمانوں کو واپس بلایا جائے اور یہاں پہنچتے ہی یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر دردناک سزا دی جائے۔ یہ عجیب داستان ہم آپ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سناتے ہیں
کیونکہ آپ اس واقعہ کی عینی شاہد ہیں، چشمدید گواہ جس ہو گئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہم حبشہ میں فروکش ہوئے تو ہمیں یہاں پر امن ماحول میسر آیا۔ یہ حضرت جعفر کی اہلیہ ہے۔ ہم یہاں بے خوف و خطر اپنے دین پر عمل پیرا تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ اب ہمیں یہاں نہ کوئی ایذا پہنچانے والا تھا اور نہ ہی کوئی برا بھلا کہنے والا تھا۔ جب قریش کو ہمارے اطمینان اور خوشحالی کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے دو نہایت چوکس، چالاک اور جفاکش نمائندے نجاشی کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک عمرو بن عاص تھا اور دوسرا عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے بہت سے قیمتی تحائف ان کے ہاتھ بھیجے۔ قریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے مل لینا اور ہر ایک کی خدمت میں تحفہ بھی پیش کرنا۔ جب وہ دونوں حبشہ پہنچے تو پارلیمنٹ کے ہر ممبر سے ملاقات کی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ رہا جسے تحفہ نہ دیا گیا ہو۔ ہر درباری کو تحفہ پیش کرنے کے بعد اسے کہتے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خاندان کے چند ایک دیوانے وارد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا ہے اور اپنی قوم میں تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس موضوع پر بادشاہ سے بات کریں تو آپ ہماری تائید کریں اور بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ انہیں ہمارے سپرد کر دیں۔ ہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بادشاہ سلامت ان کے دین کے متعلق ان میں سے کسی سے بھی سوال نہ کرے، کیونکہ ہم ان کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ سب نے کہا بالکل درست ہے، ہم بادشاہ کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ انہیں غیر مشروط طور پر آپ کے سپرد کر دیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو سب سے زیادہ یہی خطرہ تھا کہ نجاشی کہیں ہم میں سے کسی مسلمان کو اپنے پاس بلا کر حقیقت حال دریافت نہ کر لے۔ قریش کے دونوں نمائندے نجاشی کے دربار پہنچے، ان قیمتی تحائف اس کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد عرض کی، بادشاہ سلامت، ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں اور ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اسے شرف قبولیت بخشیں گے۔ عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شرپسند عناصر راہ فرار اختیار کرتے ہوئے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسے دین کے علمبردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہی ہم۔ ہمارے دین سے وہ منحرف ہو گئے ہیں اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا۔ ہمیں آپ کے پاس سرداران قریش نے بھیجا ہے اور یہ بھی قریش کے خاندان سے ہیں۔ ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ، چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ ان سب کا مطالبہ ہے کہ عذرائے کرم ان سب کو ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ خوب جانتے ہیں جو انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے۔ ان کی پوری بات نہایت اطمینان کے ساتھ سن کر نجاشی نے اپنے وزراء کی طرف دیکھا اور ان سے رائے طلب کی۔ سب نے بیک زبان یہ کہا، بادشاہ سلامت، ہماری رائے کے مطابق یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ ان کی قوم زیادہ بہتر جانتی ہے، وہ ان کی کارروائیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے، وہ خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ بادشاہ وزراء کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گرجدار آواز میں کہا، بخدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا۔ اگر صورتحال ایسی ہی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں اسی وقت انہیں ان کے سپرد کر دوں گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی بھرپور مدد کروں گا۔ جب تک وہ یہاں رہنا چاہیں گے انہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور میری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نجاشی نے ہمیں دربار میں طلب کیا، ہم نے اس کے پاس جانے سے پہلے باہمی مشورہ کیا۔ بعض نے اس رائے کا اظہار کیا کہ بادشاہ ملاقات کے دوران ہمارے دین کے متعلق ضرور پوچھے گا۔
اگر وہ یہ پوچھے گا تو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق صحیح جواب دینا چاہیے، اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری طرف سے صرف جعفر بن ابی طالب بادشاہ سے بات کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں بہت سے علماء جبہ و دستار پہنے مذہبی کتابیں کھولے بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ موجود ہیں۔ جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آبائی دین کو آپ لوگوں نے ترک کر دیا ہے؟ نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا اور نہ ہی دیگر اقوام کے دین کو تسلیم کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اب 2 قدم آگے بڑھے اور فرمایا بادشاہ سلامت، ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کرتے، ظلم و تشدد سے کام لیتے، ہمسایات سے بدسلوکی سے پیش آتے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا، ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور پاک دامنی کو ہم جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی کہ ہم اس کی توحید کا اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ نیز اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے اور ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور ساتھ ہی بھی حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، الزام لگانے سے منع کیا، تہمت یعنی الزام، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا، آپ پر ایمان لائے، اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کیا۔ جو آپ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا، اور جسے حرام قرار دیا اسے ہم نے حرام سمجھا۔ بادشاہ سلامت ہماری اطاعت شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیت ناک سزائیں دی گئی تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کی دلدل میں پھنس جائیں۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف نکل آئے۔ یہاں آ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نجاشی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، یہاں پر ایک بات یہ بھی سن لیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے بہت فصیح و بلیغ زبان تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کی، بات کرنے کی اس کو بہت زیادہ خوبی دے رکھی تھی ان کو۔ کہاں نجاشی نے کہا حضرت جعفر بن ابی طالب کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے مطالبہ کیا، مجھے یہ کلام پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کاف ہایا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے چمک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو چکا۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہو رہا۔ سورہ مریم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات انتہائی سوز و گداز سے پڑھی۔ نجاشی پر ان آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا بالکل اس روشنی کی مانند ہے جو ایک طاقچے سے پھوٹ رہی ہو، یعنی وہ بھی کلام الہی تھا، یہ بھی کلام الہی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، یہ بھی اللہ، وہ اللہ کی کتاب تھا، یہ بھی اللہ کی کتاب، کلام تو وہ نہیں تھے، صرف کلام اللہ تو قرآن کریم ہی ہے۔ بہرحال وہ بھی کتاب اللہ کی کتاب اور یہ بھی اللہ کی کتاب۔ پھر قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، اللہ کی قسم میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یہ جب تک یہاں چاہیں میری ملک کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کریں، میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں جب ہم کامیاب و کامران ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے تو عمرو بن عاص ہمیں مرعوب کرنے کے لیے دھمکی کے انداز میں کہنے لگا کل میں نجاشی کے پاس آؤں گا اور ان مسلمانوں کے متعلق اسے ایک ایسی بات بتاؤں گا جس سے اس کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہے گی، اور دیکھنا کہ وہ انہیں یہاں سے کس طرح بھگاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا ایسے نہ کرنا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ہوا اگر آج انہوں نے ہماری مخالفت کی؟ عمرو بن عاص نے کہا رہنے دیجئے ان سے اتنی ہمدردی کو، بخدا میں نجاشی کو ان کے متعلق ایسی باتیں بتاؤں گا کہ وہ انہیں شام سے پہلے ہی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم صادر کر دے گا، بخدا میں اسے بتاؤں گا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو انسان سمجھتے ہیں۔ جب دوسرا دن ہوا تو عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ لوگ جنہیں آپ نے یہاں پناہ دے رکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عجیب و غریب نظریہ رکھتے ہیں، یہ ان کو بلائیں اور پوچھیں کہ عیسیٰ بن مریم کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں دوسرے روز جب ہمیں بلایا گیا تو ہم گھبرا گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم سے سوال کیا تو کیا جواب دیں گے۔ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سلسلے میں وہی کچھ کہیں گے جو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس موقف سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، جو ہمارے پیارے نبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ہم وہی بولیں گے، نہ اس سے 1 انچ آگے نہ پیچھے ہٹیں گے۔ اس حق گوئی کی بنا پر ہم پر جو افتاد بھی پڑتی ہے، یعنی جو بھی مصیبت آئے گی ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے اس کی۔ اس بار بھی ہم جب ہم نجاشی کے پاس پہنچے تو درباری علماء پہلے کی طرح اس کے دائیں بائیں باادب انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں قریش کے دونوں نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی موجود تھے۔ نجاشی نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً یہ سوال کیا مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے متعلق وہ رائے ہے جو ہمیں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا انہوں نے ہمیں بتایا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ ہے، اللہ کے روح، اور خدا تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو پاک دامن مریم کی طرف القا کیا گیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، بالکل عیسیٰ علیہ السلام وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے اور پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک کھجلانے لگے۔ نجاشی نے ان کی خفت و پشیمانی کو بھانپ کر کہا، سن لو، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ مسلمان بالکل سچے ہیں، آج سے میرے یہ قابل قدر مہمان ہیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا، آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو، جو تمہیں گالی دے گا، نقصان اٹھائے گا، جو تمہیں کوئی گزند تکلیف پہنچائے گا، اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اللہ کی قسم، مجھے تم سونے اور چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ درباریوں سے کہا، ان کے تحائف واپس کر دو، ہمیں ان تحائفوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بڑے ذلیل و خوار اور بے آبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہمیں ہر طرح کی سہولت میسر آئی، نہایت وقار اور عزت سے زندگی بسر ہونے لگی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ سرزمین حبشہ میں بڑی عزت و وقار، اطمینان اور سکون سے 10 سال گزارے۔ سن 7 ہجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جب یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل قافلہ وہاں پہنچا مدینہ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر کے لوٹ رہے تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے، فرمانے لگے، آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ مجھے کس چیز کی خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی۔ عام مسلمانوں کی خوشی بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کم نہ تھی۔ عام مسلمانوں کو جو خوشی ہوئی وہ بھی حضور کی طرح خوش ہوئے۔ مساکین تو خاص طور پر بہت خوش تھے کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کا بہت خیال رکھا کرتے تھے اور ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ان کا لقب ہی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہی ابو المساکین پڑ گیا تھا، یعنی مساکین کا ابا، جس کا کوئی ابا نہیں وہ اس کا حضرت ابو جعفر رضی اللہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن ابی طالب لوگوں سے زیادہ فیاض تھے۔ یہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برتن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشا کے مطابق گھی استعمال کرتے۔ ابھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سن 7 ہجری کے اوائل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر کیا اور زید بن حارثہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور ارشاد فرمایا، اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر مقرر کر دینا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا لینا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو جسے چاہے اپنا امیر بنا لینا۔ 3 کی شہادت کا خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ تینوں شہید بھی ہو گئے۔ جب مسلمان موتا نامی بستی میں پہنچے تو یہ بستی شام کے بالائی علاقے اردن میں واقع تھی، تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ رومی 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے کے لیے وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سرزمین عرب کے لخم و جذام اور قضاء قبائل کے عیسائی ان کی مدد کے لیے میدان کارزار میں موجود ہے۔ ادھر لشکر اسلام صرف 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، جنگ شروع ہوئی
زور کا رن پڑا تو سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی مرحلے میں شہید ہو کر گر پڑے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کی برق رفتار گھوڑی کے پاؤں اپنی تلوار سے کاٹ دی تاکہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شمشیر زنی کرتے ہوئے رومی فوج کی صفوں میں جا گھسے۔ انہیں تہ تہ کرتے ہوئے شعر گنگنا رہے تھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وباردۃ شرابها والروم روم قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انسابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔ واہ، اس شعر کا ترجمہ یہ عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول تھے، بہت بڑے عبداللہ بن رواحہ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شعر ہے، واہ واہ جنت، شعر کا ترجمہ یہ، واہ واہ جنت اور اس کا قرب، صاف ستھرا اور ٹھنڈا مشروب رومیوں کے لیے عذاب آ چکا ہے۔ یہ کافر حسب و نسب کے اعتبار سے دور از شرافت، یعنی حسب و نسب کے حساب سے شرافت سے دور ہے۔ اس میں کافروں میں مشرکوں میں کوئی حسب و نسب ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھ پہ فرض ہے کہ جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاؤں۔ علی اذ لاقیتها ضرابوها، مجھ پہ فرض ہے کہ جب ان سے ملوں تو ان کی گردنیں اڑاتا چلا جاؤں۔ آپ دشمن کے صفوں کو اپنی تیز دھار تلوار سے چیرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک شقی القلب دشمن کے وار سے آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو لشکر اسلام کا جھنڈا فوراً بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا دونوں بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا ایک کاری ضربت سے آپ کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا۔ انہوں نے بھی دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا، بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہاں پر یہ واقعہ تو ہے نہیں، بہرحال اتنا پھر مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا اور حضرت خالد بن ولید کی امارت میں وہ جنگ بھی فتح ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں بھی 2 لاکھ ادھر اور 3000 کا، 2 لاکھ فوجی کافروں کا مشرکوں کا اور 3000 مسلمانوں کا لشکر، اور 3 امیر شہید ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں فتح حاصل ہوئی اس جنگ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لشکر اسلام کے تینوں جفا کا شفا سالاروں کے ایک کے بعد دیگر شہید ہو جانے کی خبر ملی تو بڑے افسردہ ہوئے۔ آپ فوراً تعزیت کے لیے اپنے چچا زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہاں آپ نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ان کی بیوی اسما بنت امیس اپنے خاوند کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے، کھانا تیار کیا ہوا ہے، بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں اجلے کپڑے پہنا رکھے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا، حزن و منال کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے خاوند کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑے ہوئے شاداں و فرحاں حضور علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ پیار سے انہیں چومنے لگے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دونوں سپہ سالار ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ آج شہید کر دیے گئے ہیں۔ جب ان معصوم بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں زار و قطار رو رہی ہے
تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ جاتی رہی اور بے حس و حرکت ایسے کھڑے ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے اور ہمارے لیے یہ دعا کی، الہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی مدد فرما، الہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نگہبانی فرما۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں بازو خون آلود ہیں اور پاؤں بھی خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر حالات تھا اور مفصل حالات تفصیل کے ساتھ سننے کے لیے، تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے کتابیں ہیں الاصابہ، صفت الصفوہ، حلیۃ الاولیاء، طبقات ابن سعد وغیرہ وغیرہ، بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ میں ہی سناؤں گا مکمل حالات بھی۔ السلام۔